بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر کے مریض کچی گوبھی کھائیں، نہایت فائدہ مند ہے۔ جو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو جائیں وہ گاجر کھائیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ سیب ہمیشہ صبح کے وقت کھائیں، رات کے وقت نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کے گلے کی خراش نہ جاتی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کپڑے نمکین پانی سے دھو لیے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہے۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو جائے ان کو سرخ شلجم کھانے چاہیے۔ رات کے وقت زیادہ کھانے کی عادت نیند کو متاثر کر دیتی ہے۔ جو انسان اپنا حافظہ مضبوط اور بہترین بنانا چاہتا ہے وہ نماز ظہر کے بعد ایک بار روزانہ سورہ مدثر کی تلاوت کرے، حافظہ لاجواب ہو جائے گا۔ صبر تو وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرو، آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے۔ چائے کو خوراک کے طور پر نہیں بلکہ دوا کے طور پر پیے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے اور رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ جب کوئی آپ کو نام سے پکارے تو آپ فوراً جواب دیں یا سن لے تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کپڑوں سے داغ نہ جا رہا ہو تو داغ پر لیموں کا رس رگڑ کر دھو لو، داغ دور ہو جائے گا۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکل رہے ہوں وہاں پر کھجور کی گٹھلی رکھ دینے سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ پانی میں نمک شامل کر کے بال دھونے سے جو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو نہ ہار منہ کیڑا کھاتا ہے وہ اسی سال تک جوان رہے گا۔ جو عورت ناک میں ادرک رکھ کر سو جائے وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ خواب کے اندر عبادت کرنا بزرگی اور خیر و برکت کی نشانی ہے۔ گرم اور میٹھی چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر تھوڑے سے کام سے تکن ہو جاتی ہے تو کشمش کا استعمال کیا کرے۔ سیب کھانے سے پہلے اس کو سونگھ لینا ہر بیماری کا علاج ہے۔ جو صبح اٹھ کر 5 کھجوریں کھاتا ہے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ دانتوں کا پیلا پن دور کرنے کے لیے لیموں کا رس لگانا دانت چمکا دیتا ہے۔ اگر چہرے کا رنگ سنولا ہے تو چقندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخ مائل ہو جاتا ہے۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھانے سے کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ اگر معدہ کو تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ اگر گھر میں کبوتر آ جائیں تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ نمکین پانی پیو، پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ اگر کھانے کے بعد تھوڑی سی خشخاش کھانے سے خشکی، قبض اور معدہ سب ٹھیک رہے گا۔ پٹھوں کے درد سے نجات کے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کر استعمال کریں۔ کمزور بدن میں بھرپور طاقت اور خوبصورتی لانی ہے تو بادام اور چلغوزے مکس کر کے کھایا کرو۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ لیموں اور کیرے کا رس مکس کر کے پینے سے جلد کی صفائی ہو جاتی ہے۔ خشک میوجات پانچ پن کو ختم کرتے ہیں۔ خشک دھنیا کے 4 دانے چبا لینے سے کھے نہیں آتی۔ کھانسی کا مقابلہ کرنا ہے تو دودھ میں چٹکی بھر ہلدی شامل کر کے پی جائے۔ جن لوگوں کو پیشاب کی جلن ہو یا گردے کی تکلیف ہو وہ زیادہ مقدار کینو کھائے۔ کینو خون کو صاف کر دیتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پہلی مرتبہ مل رہے ہو تو آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہوتے ہیں اس کو متاثر کرنے کے لیے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے
کہ انک پہننے والے ذہین ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کی اسی فیصد چانس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے خوابوں میں نظر آئے۔ 25 گرام پیاز کا رس صبح نہار منہ پیتے رہے، گردے کی پتری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت ایک سیب کھانے سے فالج سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ کینسر والے افراد پھلوں میں صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ جو لوگ جلدی دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکثر آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ انڈے کی زردی کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے پودوں میں ڈال دو، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر کسی کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو انگور کھا لیں، کیونکہ انگور کھانے سے اس مرض سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔